ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 335 335 ہے، اس کو ابھی ہم پڑھیں گے اور اس کا حوالہ صحیح کتاب میں سے بھی نکال کر آپ کو دکھائیں گے۔ پہلے اس حدیث پر جو سوال قائم کیے گئے ہیں وہ ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں، پھر حدیث پڑھتے ہیں، پھر ان سوالات کے جوابات بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال پہلا 70 نمبر پر ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی بیوی کو ناپسند کیوں کیا تھا؟ وہاں پہ حدیث میں بھی آپ کو ملے گا یہ کہ ناپسند کیا تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دینے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا تھا؟ ابھی ہم سارا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے باب اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ترغیب پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے باب باندھا ہے، تو یقیناً جو ہے وہ لنک ہے۔ اور یہ کہ 72 پر دیکھیں کیا لکھا ہے کہ کیا والدین کے کہنے پر طلاق دینا یہ لازم ہو جاتا ہے؟ تو اس کے لیے ہم پہلے تو حدیث دیکھتے ہیں جو سنن ترمذی میں ہے، اس کا حوالہ، اور سنن ترمذی میں اس کا نمبر ہے 1189 1179 کہتے ہوں گے، ہاں 1189، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ کانت تحتی امرأتن، کہ میری ایک زوجہ تھی، وکنت احبها، میں اس سے محبت کرتا تھا۔ یہ جو انہوں نے یہاں پہ اس کا ترجمہ ایسے کیا، میرے نکاح میں ایک عورت تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، میرے والد یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرتے تھے، تو میرے والد یعنی حضرت عمر نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے طلاق دے دوں، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر میں نے اس بات کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عمر، تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ جی، سوال پوچھا اور اس سوال کا جواب کہ کیا ایسی بات ہو گئی، کیوں ناپسند کرتے تھے، ایسا کیا معاملہ ہو گیا؟ تو دیکھیں اس کا جواب سنیے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جن خاتون کا یہاں پر ذکر کیا کہ وہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی، میں ان سے محبت کرتا تھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ پہلے تو میرے والد صاحب نے ان کو ناپسند کیا، وہ اس کو برا جانتے تھے، تو جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے یہی حکم دیا کہ طلاق دے دو، تو میں نے دے دی طلاق، چنانچہ میں نے اسے طلاق دے دی۔ دیکھیں پہلے میں آپ کو نا ڈائریکٹ ایک بات بتاتا ہوں اس کو بات کو سمجھنے کے لیے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ باپ کا مقام کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے۔ ایک بات کہ اگر وہ اپنے بیٹے سے کہے کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو یہ باپ کا حق ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کا حق ہے تو پھر بیٹا اس کی بات مانے گا بھی۔ آپ لوگ سوچیں گے یہ کیا بات ہو گئی، یہ کیا بات ہو گئی کہ اپنی بہو کو ناپسند کیا تو اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ اس کو طلاق دے دو۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم ارشاد فرما دیا کہ طلاق دے دو۔ تو پہلے بھائی پہلے یہ سمجھ لیں آپ کہ یہ جو باپ کا جو مقام ہے برحق ہے، بے شک، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو باپ ہے نا، جو اپنے بیٹے سے اپنی بیوی کو اس کی بیوی کو طلاق دینے کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صفات کا حامل تو ہو۔ جی، اس کی وہ اپنے نفس کا شکار نہ ہو، تعصب کی بات نہ کر رہا ہو۔ یقیناً کوئی منافقت کی بات تھی جو دیکھی گئی، وہ زیادہ عالم ہے، زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا استخارہ جو ہے وہ فائنل ہوا کرتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو خبر پہنچا دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر بھی
جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وجہ سے کہا. یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی جو ہے وہ باپ جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے نا وہ اپنی بہو سے اگر کسی بات پر کسی بھی اس میں انبن ہے، ناپسند کر رہا ہے، تو پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ بھئی وہ کس بات پہ ناپسند کر رہا ہے، کیا مسئلہ ہو گیا ہے، کیا پرابلم ہے. اور پھر یہ کہ وہ دیکھا جائے گا کہ وہ باپ کتنا شریعت کے بارے میں جانتا ہے، طلاق کے کتنے مسائل اس کو معلوم ہے، کہ طلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ دیکھا جائے گا. ایسے تھوڑی کہ وہ بیٹا جو ہے وہ یہ کہے بڑے آرام سے فخر سے آ کے وہ میرے ابو نے کہا تھا اس لیے میں نے طلاق دے دی. جی، ایسے نہیں ہوتا. یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا. اس لیے میں آج یہ والی حدیث میں رک رہا تھا کہ میں طرح تفصیل سے بتاؤں، لیکن تفصیل سے بتانے کا ٹائم نہیں ہے. ابھی مختصر بات یہاں پر یہی ہے کہ ٹھیک ہے، باپ کو یہ حق دیا ہے شریعت نے، تو شریعت نے تو بھائی بہت ساری چیزوں کی اجازت دی ہوئی ہے. سارے کام کر لیتے ہیں کیا؟ جس جس چیز کی اجازت ہے وہ سارے کام کر لیتے ہیں. شروع ریاض الصالحین کی جو پلے لسٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک ہی بات بار بار سن رہے ہیں میرے منہ سے، اجازت ہے. مارنے کی بھی تو اجازت ہے شوہر کو، تو مارے پھر کیا اس کا مطلب ہے؟ یہاں تو ایسے سسر دیکھے جو اپنی بہو کو مارتے تھے. لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا والدین کے کہنے پر طلاق دینا لازم ہو جائے گا؟ تو بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر وہ عورت بے قصور ہے، آپ کو پتا ہے آپ کی بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، ہیں، تو کیا پھر اس کو طلاق دی جائے گی؟ اگر والدین حق پر ہوں، ٹھیک ہے، شریعت کو سمجھتے ہوں، شریعت کے پابند ہوں، اور پھر نظر آ رہا ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس آدمی کے اوپر جائز ہے کہ وہ اپنے والدین کے کہنے پر جو ہے وہ اس کو طلاق دے. کیونکہ والدین جب دیکھ رہے ہیں کہ اس عورت نے جو ہے وہ زندگی جہنم بنا دی ہے، یا ایسا ایسا کرتی ہے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کو نہیں نظر آ رہی ہیں جو والدین نوٹ کر رہے ہیں. شرط یہ بتایا ہے، میں نہیں کہہ رہا چلو ٹھیک ہے کہ وہ والدین جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہا نے تو یہی کہا ہے، محدثین اس کی شرح میں یہی بیان کرتے ہیں کہ باپ پھر ویسے ہی باپ ہونا چاہیے جیسے حضرت عمر تھے. جی. لیکن بہار شریعت میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر والدین حق پر ہو نا، تو پھر یہ کام کیا جائے گا. اب والدین حق پر ہوں، یہ اس بات کا فیصلہ کون کرے گا جب عورت کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. تو لہذا طلاق اس جائز صورت میں اگر والدین کے حکم پر اگر نہیں کرتا عمل، فرض کریں نہیں کر رہا، وہ نہیں دے رہا طلاق، وہ کوئی گناہگار نہیں ہوگا. اب یہ جو موجودہ ہمارے جو حالات چل رہے ہیں، جو اس وقت طلاق پہ طلاق، جہاں دیکھو طلاق ہی طلاقیں ہو رہی ہیں، اس قدر طلاقیں ہو گئی ہیں. وہ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ شریعت کا اور دین کا علم نہ سیکھنا. بس معلومات نہیں ہے، دین نہیں سیکھا ہوا. آج کے دور میں اگر یہ جو جائز والی جو صورت بتائی نا کہ ہاں ٹھیک ہے اس مرد کے اوپر جائز ہے کہ وہ، تو دیکھیں طلاق ایسی صورت میں نا طلاق نہ دینا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. یا اگر اس کی جو بیوی ہے وہ تنگ نہیں کرتی ہوتی ہے، نیک ہے، اور اپنے شوہر کے جو ہے وہ حتی الامکان کوشش کرتی ہے کہ اس کے حقوق ادا کرے، اس کی اولاد کی اچھی پرورش کر رہی ہے، یا جتنا ہو سک رہا ہے نظر آ رہا ہے، اس کی ایفرٹس نظر آ رہی ہیں، دینی طور پہ بھی مطلب نماز کی پابند ہے، فرائض کی پابند ہے، اور دنیاوی بھی اس کے اندر خوبیاں ہیں، تو اب ماں باپ کو سمجھایا جائے گا کہ ماں باپ کو ظاہر سی بات ہے اعتماد میں لیا جائے گا کہ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ اگر ایسی صورت میں اس کو طلاق دے دی اس نے، تو وہ پھر تو ظلم ہو گیا نا. اگر یہ حدیث آپ کو لگ رہی ہے، تو کیا آپ کو وہ حدیث نہیں لگ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ روئے زمین پر اللہ تعالی نے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں فرمائی جو اس کے نزدیک طلاق سے زیادہ ناپسند ہو. یعنی سب سے زیادہ ناپسند چیز جائز ہوتی ہے نا طلاق، تو جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میاں بیوی، خاص طور پہ میاں کو یعنی شوہر جو مرد ہوتا ہے، جب وہ شادی کرے نا، تو شادی کرنے سے پہلے وہ ایک پکا فیصلہ کر لے
اور وہ یہ سوچ لے کہ یہ جو لفظ ہے نا طلاق، اس کو وہ اپنی ڈکشنری سے نکال دے، لڑ لیں گے، لڑائی کر لیں گے، چلو کچھ عرصے کے لیے غصہ آ گیا تو اس کے گھر چھوڑ دیں گے، الگ رہ کے دیکھ لیں گے، جو الگ رہ کے دیکھتے ہیں پھر ٹھکانے آتا ہے دماغ، تو وہ کر کے دیکھ لیں گے، لیکن طلاق کا لفظ زبان پہ نہیں لائیں گے، کیونکہ جن لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے نا، جیسے لوگ گالیاں بکتے ہیں نا، کوئی موٹا سا لفظ چاہیے ہوتا ہے ان کو گالی بکنے کے لیے، ایک دم سے کسی جھگڑے میں موٹا سا لفظ بولیں گے نا گالی کا، تو وہ پھر ان کا غصہ ایک دم گویا کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو طلاق بھی وہ اسی طریقے سے دے دیتے ہیں، اور وہ طلاق کا بھی ورڈ جو ہے نا وہ ایک دم فوراً، کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہے جب بھی جھگڑا ہوتا ہے، جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، مجھے ابھی کے ابھی طلاق چاہیے، مجھے کچھ نہیں پتا، کہتی ہیں مجھے کچھ نہیں پتا، بس مجھے ابھی کے ابھی طلاق دو، طلاق دو۔ ابھی بھائی اس بندے نے پہلے طلاق کا لفظ اپنی ڈکشنری سے، زندگی کی لغت سے ہی مائنس کر کے رکھا ہوا ہے، اب تم اور اس کے اندر ڈالو دماغ میں طلاق کا لفظ، نہ تو بیوی کو یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے، اور نہ ہی جو ہے وہ شوہر کو یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے، اس کے بعد سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دونوں، جب یہ ہو جاتا ہے نا پھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یا وہ کہتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو مت بتانا، یا وہ کہتا اب بچوں کا کیا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ امی کے بغیر بھی نہیں رہیں گے، ابو کے بغیر بھی نہیں رہیں گے، اب یہ کیا ہو گیا، تو کیوں کیا، کیوں تم دین سے دور تھے، کیوں تم نے شادی کرنے سے پہلے شادی کے اور نکاح کے اور طلاق کے اور حق مہر کے اور نان اور نفقے کے مسائل کیوں نہیں سیکھے تھے، اور تمہاری بیوی نے بھی کیوں نہیں سیکھے تھے، تمہاری بیوی کے ماں باپ نے اس کو کیوں نہیں سکھائے تھے، یہاں پہ ٹیچرز جو ہے وہ بلا بلا کے تھک گئے، نہیں آتے تھے تم پڑھنے نا، بھائی کبھی بھی کوئی سا بھی ٹاپک آ سکتا ہے بھائی درس نظامی میں، کبھی آ گیا نا بھی طلاق والا معاملہ، خیر یہاں پر تو وہ عورت جو ہے وہ، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ، اس کے بارے میں یہ شک تھا کہ وہ منافق ہے، سازشی ہے، اور کہیں اور بھی علماء کرام نے لکھا ہے ناشکری تھی، اور علماء کرام نے دوسری بات لکھی ہے، تو جو تھی بات وہ تھی، لیکن اس کا یہ مطلب تو یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ہر سسر جو ہے نا وہ بن جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بن جائے، بن ہی نہیں سکتے، بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی جوڑے اس وقت شادی کے بندھن میں جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اتفاق اور محبت پیدا فرمائے، اور ان کے دل سے طلاق کا خیال، اگر کوئی سوچ بھی رہے تو طلاق کا خیال ان کے دل سے نکال دے، یہ طلاق جو ہے وہ بربادی لاتی ہے، طلاق جو ہے وہ پھر بربادی سے نکلنا، ٹھیک ہے اگر کوئی عورت جو ہے وہ بے قصور ہوتی ہے، اور اس کو اس طرح بے قصور عورت کو، معصوم عورت کو اس طرح سے طلاق جب ملتی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو پھر اچھا نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے، اس کو اچھی زندگی کی طرف بھی اللہ تعالیٰ لے کر آتا ہے، یہ بات معلوم ہے، لیکن تھوڑا عرصہ تو گزر گیا نا اس کا ڈپریشن اور ٹینشن اور مصیبت کے اندر، تو جس نے اس کو مصیبت میں داخل کیا، کیا وہ بچ جائے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچے گا، جی۔ اور اگر ایسے کسی نے حدیث کا غلط مطلب سمجھا ہو، اور اس نے سوچا ہو، اور اس نے اپنے باپ کے کہنے کے اوپر اپنی اپنی معصوم بیوی کو طلاق دے دی ہو، تو اس کا باپ بھی نہیں بچے گا، ہاں اسی دنیا کے اندر دیکھے گا، دیکھا ہے کئی دیکھ کے جا چکے، مر کے چلے بھی گئے، اور لوگ کس سے کہانیاں ان کے سناتے ہیں کہ دیکھو اس نے ایسا کیا تھا، دیکھو کیسے کینسر کی حالت میں مرا جا کے، اتنا شدت سے، تو یہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ہے نا عوام ہمیشہ پھر ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، وہ نہیں تبدیل ہو رہے، لوگ نہیں تبدیل ہو رہے، دیکھ رہے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر رہے، باپ دینی بصارت کا حامل ہونا چاہیے، تو اس کو پھر یہ حق ہے، جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔